ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ جو دریا ہوتے ہیں نا یہ چلتے ہوئے آواز کرتے ہیں، جھر 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 کی آواز کرتے ہیں، اور سمندر اتنا بڑا ہے بالکل خاموش، بالکل خاموش ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اونے پونے ادھر ادھر شور شرابہ کرتے پھرتے ہیں، مگر جو ضرب والا ہوتا ہے، جو علم اور بردباری رکھنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی اونوں پونوں کی باتوں کو خیال نہیں کرتا ہے، نہ ان کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ تو اپنی نگاہ کو نیچے جھکاتا ہے، اپنے دل کی طرف ڈالتا ہے اور اپنے مریدوں کی دل کی دنیا کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن جو ہے، متقی پرہیزگار جو ہے، وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کشف والے تھے، اہل کشف میں اور اہل مراقبہ میں آپ امام نظر آتے ہیں۔ امام اعظم وضو فرما رہے ہیں، بغل میں ایک اور شخص آیا وضو کرنے لگا، امام اعظم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیا تو گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے، زنا کر کے آیا ہے؟ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم میں نے گناہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں میرے نبی کی حدیث یہ ہے کہ جو وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تو وضو کر رہا ہے، تیرے پانی کے ساتھ تیرے جسم سے کیچڑ گر رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تو کوئی گناہ کبیرہ کر کے آیا۔ اللہ والوں کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی پیر اشاروں میں بات کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی مصلحت کی خاطر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے پیر صاحب نے کچھ نہیں کہا، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ارے میرے بھائی، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے ہوتے ہیں، امام شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں گفتے اللہ ببد گرچہ حلقوم عبداللہ ببد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ گفتے اللہ ببد۔ ظاہری طور پر زبان ہماری، گلا ہمارا، بات ہماری، مگر اس زبان پر کلام اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ قسم کھا لے اور کہے مولا میں قسم کھاتا ہوں یہ پہاڑ ہٹا دے، تو نبی فرماتے ہیں اللہ پہاڑ ہٹا دے گا مگر اس ولی کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث اور سے سنیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانے پہ ولی ہے؟ آج کل تو جتنا زیادہ اچھا جبہ پہن لے، جتنا چٹک مٹک کا جبہ پہن کر بڑی لمبی پگڑی باندھ لے، لمبا سا ڈنڈا ایسا رکھ لے موٹا، اور مریدوں کی قطار لگا لے، لوگ سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ آج آپ کو پتا تو چلے کہ ولی کہتے کسے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوکو کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کون سجا رہی ہو؟ سمجھ میں آ رہی پیچھے والوں کو؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عقلوں کو سلامت رکھے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ علامہ طبرطاشی علیہ رحمہ معین المفتی کے اندر لکھتے ہیں الولی هو العارف باللہ،
وَيَجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِي، ولی وہ ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے، وہ اللہ کا مقدس ولی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے ذہن میں جو فطور چل رہا ہے نا، وہ یہ کہ ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑے، ولی وہ ہے جو بغیر پیٹرول کے گاڑی چلاوے، ولی وہ ہے جو دریا پر مصلی بچھا کے نماز پڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ولی ہے۔ یہی تو ہے ہمارے دماغ میں۔ جلدی بولے ایمانداری کی، یہی ہے نا؟ نہیں میرے بھائی، شریعت اس کا انکار کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جو ہوا میں اڑے ایسا ضروری نہیں ولی ہے، وہ کوئی شوق کے باز بھی ہو سکتا ہے۔ مثال تمہارے سامنے موجود ہے، حضرت خواجہ غریب نواز جے پال جوگی سے مقابلہ ہوا تھا، وہ بھی ہوا میں اڑ رہا تھا، تو کیا اسے بھی ولی مانو گے؟ مگر وہ کیسے پیر تھے، خود نہیں گئے، کھڑاؤ بھیج دی اوپر کو، تر مارتی ہوئی نیچے لے کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ تو ولی کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث سے پاک، صحابہ نے بھی یہی پوچھا تھا ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آنے لگے وہ اللہ کا مقدس ولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے نورانی چہرے کو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، ان کے چہرے پر کیسی اللہ نے رونق عطا فرمائی ہے۔ جو تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، شب زندہ دار بھی ہوتے ہیں، دائم الطہارہ صائم یوم ہوا کرتے ہیں، صائم الدہر بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں گزارا کرتے ہیں، راتوں راتوں عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ تب کہیں جا کر میرے بھائی ایک امام صاحب ہیں جو پورے مقتدیوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ امام کی نماز خراب تو سارے مقتدیوں کی خراب، امام کی صحیح تو سب کی صحیح، وہ تو صرف ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ہماری ایسی رہبری کر رہے ہیں جو ہمارے عقیدے کو بچا رہے ہیں۔ عقیدہ سلامت ہوگا تبھی تو نماز قبول ہوگی، جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے عقیدہ درست رکھو اور اپنی عبادت کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی اللہ کے ولیوں سے جڑ کے رہو، اللہ کے نیک بندوں کے دامن کو تھام کے رہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں سچوں کا وسیلہ پکڑ لو۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے پسندیدہ واقعات۔ کیا نام ہے؟ پسندیدہ واقعات۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، حالانکہ میری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے اور شاید میرے خیال سے یہ بات ہے بھی نہیں، لیکن انہوں نے لکھی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی کتاب کا نام ہے پسندیدہ واقعات، نام ذہن میں رکھ کے نا۔ انہوں نے غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پیری مریدی کا مطلب سمجھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے لکھا ہے، میں نے ایسا کہیں نہیں پڑھا، انہوں نے لکھا اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا، منکر نکیر آئے، پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میرا رب، میں تو بھیا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تیرا دین کیا ہے؟ تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر سوال کے جواب میں غوث اعظم کا دھوبی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا
یہ میرے محبوب بندے کا خادم اور غلام ہے، اسے سوتے رہنے دو، تم واپس آ جاؤ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مرید اپنے پیر سے سچا عشق کر لیتا ہے، محبت کر لیتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی لو پیر کی طرف لگا دیتا ہے، اور جب وہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے تو فنا فی شیخ ہونے کے بعد پھر فنا پھر رسول ہوتا ہے، اور پھر فنا پھر رسول کے بعد فنا باللہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے، تھوڑی دیر ناصحانہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے، اور یہ حضرت اشارہ کرتے رہتے ہیں میری طرف کہ آپ بولیے۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے نکمے کو نوازتے رہتے ہیں، کہاں حضرت اور کہاں میں۔ تو میری بات سنیے گا، حدیث سنا رہا ہوں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی قصے کہانیاں گڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم مزارات پہ کیوں جاتے ہو، یہ کیا دے دیں گے، ان کیا کیوں جاتے ہو، یہ کیا دے دیں گے تمہیں، یہ تو خود محتاج ہے۔ اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جلدی سے بولو، قرآن کا فرمان ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں جو قرآن کی تفسیر ہے وہاں جہاد دو طریقے کا لکھا ہوا ہے۔ کتنے طریقے کا؟ ایک جہاد اکبر جو بڑا جہاد کہلاتا ہے، اور ایک جہاد اصغر چھوٹا جہاد۔ اصغر کے معنی چھوٹا، اکبر کے معنی جب اذان ہوتی ہے تو ان کا کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا یہ ترجمہ بہتر نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے یہ ترجمہ کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اکبر کے معنی بڑا، تو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن کی تفسیر میں کہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ کربلا ہے، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگ ہوتی ہے جب اسلام کی اور اسلام کے مقابلے میں باطل فرقے کی، باطل مذہب والوں کی جب جنگ ہوتی ہے اور کوئی مسلمان دشمن کی تلوار سے کٹ جاتا ہے تو اسے ہم شہید کہتے ہیں، اور یہ شہید زندہ ہے، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جہاد کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے۔ کون سا جہاد ہے؟ چھوٹا جہاد۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جہاد اکبر کیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ بڑا جہاد ہے۔ چھوٹا جہاد تلوار سے لڑنا، اور بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس سے لڑنا۔ اب ایمانداری کی بتانا، جب چھوٹا والا قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، تو بڑے والے کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے کیسے زندہ ہوں گے؟ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد فی الدنیا وتذکر فی الآخرہ۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، مزارات پہ حاضر دیا کرو، اس لیے کہ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر فی الآخرہ۔ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ گے، قبرستان جاؤ گے، تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے اور تمہیں آخرت کی یاد آنے لگے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ تو اولیاء کرام اپنی قبروں کے اندر حیات اور زندہ ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ
गुजरात की धरती पे अभी जो एक मजार मुंतकिल हुआ है, जो सड़क पे आ गया था, 400 साल के बाद जब लाश निकाली गई तो कफन तक मैला नहीं था। आप मेरी बात झूठ मत मानिएगा, आप सोशल मीडिया पे लोड कीजिएगा, आप उसमें यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च कीजिएगा गुजरात के अल्लाह वाले या गुजरात के मजार का वाकया, तो वो आपको बाकायदा वीडियो दिखेगी कि अल्लाह के वली कैसे अपनी कब्रों के अंदर आराम फरमा है। मोहम्मद के गुलामों का कफन, जल्दी बोलो, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो ये वो अल्लाह वाले होते हैं। आखिरी हदीस से पाक रियादुस सालिहीन के अंदर अल्लामा शरफुद्दीन इमाम नबवी अलैहि रहमा उसको नकल फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से राजी हो जाता है और जब बंदा नवाफिल के जरिए से, जब फराइज पूरे करके नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रब कहता है कि मैं उस बंदे की आंखें हो जाता हूँ, मैं उस बंदे के कान हो जाता हूँ, मैं उस बंदे के हाथ हो जाता हूँ, मैं उस बंदे के पाँव हो जाता हूँ। ये कौन कहता है? अल्लाह कहता है। जो बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो अल्लाह उसके कान हो जाता है, आंखें हो जाता है, हाथ हो जाता है, पाँव हो जाता है। आगे हदीस ये है कि जब बंदा पकड़ता है, हाथ उसका होता है और पकड़ परवरदिगारे आलम की होती है, कान बंदे के होते हैं, उन कानों की सीमा अल्लाह की होती है। देखता बंदा है मगर उन आंखों में बसारत अल्लाह रब्बुल आलमीन की होती है। इसीलिए अल्लाह के वली से न मुरीद का ज़ाहिर छुपा है, न मुरीद का बातिन छुपा है। दिल के अंदर क्या है पीर ये भी जान लेता है, दिल के बाहर क्या है पीर ये भी जान लेता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हुआ या नहीं ईमान?